بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پھانسی کے قیدی کو ہر جیلر کیوں غسل دینا چاہتا ہے؟ شرمناک وجہ جان کے آپ کے بھی پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ آج کا دن جیل کے باسیوں کے لیے بہت دکھ کا دن تھا، کیونکہ آج ایک قیدی کو پھانسی ہوئی تھی۔ صبح صبح ہی موت کا نکارہ بج چکا تھا۔ ہر کوئی فضلو کو دیکھنے کے لیے باہر آ گیا تھا۔ فضلو اس جیل میں پچھلے کئی سال سے تھا اور آج اس کو پھانسی دی جانی تھی۔ ہر کسی کو اس بیچارے پر ترس آ رہا تھا۔ صبح 6 بجے کے قریب کچھ سپاہی اس کے سیل میں گئے اور اس کو پھانسی والے کالے کپڑے دیے تاکہ وہ بدل لے۔ پھانسی کا وقت 10 بجے کا تھا اور جانے کیوں صبح صبح ہی اس کے کمرے میں سب کا جانا کیوں شروع ہو گیا تھا۔ 7 بجے کے قریب جیلر صاحب بھی اس کے کمرے میں گئے تھے اور پھر وہاں سے روتے ہوئے باہر نکلے۔ ہم سب دوسرے قیدی بہت حیران تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پھانسی فضلو کو ہو رہی ہے اور ساری پولیس فورس کو مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ باری باری سب اس کے کمرے میں جانے کیوں جا رہے تھے۔ 9 بجے ہنگامہ سمجھ گیا، کیونکہ رات کی شفٹ کے جیلر صاحب بھی تشریف لا چکے تھے۔ یہی نہیں، دوسری جیل سے بھی ایک جیلر آ چکا تھا۔ تینوں میں کسی بات پر لڑائی ہو رہی تھی۔ میں صفائی کرنے کے بہانے ان کے تھوڑا نزدیک ہوا تو جو بات سنی وہ سن کر میں دنگ رہ گیا۔ ہماری جیل کا جیلر ان کو کہہ رہا تھا، فضلو کی پھانسی کے بعد اس کو غسل میں دوں گا۔ میں شروع دن سے ہی ارادہ کر چکا تھا اور تم دونوں یہ بات جانتے ہو کہ میں اپنی جیل کے مرنے والے قیدیوں کو خود غسل دیتا ہوں۔ یہ بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ وہ تینوں اس بات پر لڑ رہے تھے کہ ایک پھانسی کے قیدی کو کون غسل دے گا۔ میرا نام نوید اختر ہے۔ ہم 2 بھائی ہیں، بہن کوئی نہیں۔ میں چھوٹا تھا اور میرا بھائی جاوید اختر مجھ سے بڑا تھا۔ میں ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ اماں جی کو گزرے ہوئے سال ہو چکے تھے۔ ان کے جانے کے بعد ابا نے بڑے بھائی کی شادی کر دی کہ گھر میں ایک عورت کا ہونا ضروری ہے، مگر وہ بہو کے انتخاب میں غلطی کر گئے، کیونکہ بھابھی ایک خود غرض اور لالچی لڑکی تھی۔ اس نے آتے ہی ہم بہن بھائیوں میں پھوٹ ڈال دی۔ مجھے گوارا نہیں تھا کہ میری وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو، اس وجہ سے شہر چلا گیا اور وہیں پڑھائی پوری کر کے ایک اخبار کے دفتر میں نوکری کر لی۔ ایک دن اپنے دفتر میں بیٹھا آج کی خبروں کا جائزہ لے رہا تھا جب مجھے سینئر نیوز رپورٹر نے بتایا کہ تمہارا بھائی تم سے ملنے آیا ہے۔ میں اس وقت اپنے بھائی سے نہیں ملنا چاہتا تھا، کیونکہ پچھلے کئی دن سے ہمارے آپس کے تعلقات کافی کشیدہ تھے اور تھوڑے دنوں پہلے تو صورتحال اس قدر خراب ہو گئی تھی کہ ہم دونوں میں نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی تھی۔ ایسے حالات میں اس کا میرے دفتر میں مجھ سے ملاقات کے لیے آنا عجیب بات تھی۔ میرا دل چاہا کہ پیغام بھجوا دوں کہ میں نہیں مل سکتا، میں مصروف ہوں، مگر پھر سوچا کہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں کہ یہاں ہی مجھ سے لڑنا شروع کر دے اور دفتر میں تماشا لگے، اس لیے بہتر یہی تھا کہ میں خود اس سے بات کرنے چلا جاؤں۔ یہ سب سوچ کر میں نے اپنی فائلز بند کی اور انتظار گاہ میں چلا گیا، جہاں میرا بھائی مجھ سے بات کرنے کے لیے بے چین ہوا بیٹھا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ یہاں کیا بات کرنے آیا ہے اور اس بات کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں تھی، اس لیے میں اسے لے کر باہر ایک کیفے میں آ گیا۔ وہاں جا کر میں نے پوچھا، ہاں اب بتاؤ مجھ سے ملنا کیوں چاہ رہے تھے؟ کہنے لگا، تم اچھے سے جانتے ہو کہ میں کیوں ملنا چاہتا ہوں۔ تم گاؤں والی زمین سے دستبردار ہو جاؤ، کیونکہ ابا مرنے سے پہلے وہ میرے نام کر گئے تھے۔ میرا بھائی سراسر جھوٹ بول رہا تھا۔ آخری دنوں میں چونکہ ابا اس کے پاس تھے، اس لیے اس نے دھوکے سے وہ زمین اپنے نام کروا لی تھی اور میں نے اس کے خلاف مقدمہ کرنے کا سوچا تھا، کیونکہ وہ زمین ہم دونوں کی تھی۔ جب میں کسی طور اس کی بات نہ مانا تو اس نے مجھے دھمکی دی کہ میرے ساتھ وہ اچھا نہیں کرے گا۔ میں نے اس کی دھمکی کو اہمیت نہ دی اور سوچا کہ میں اس کے خلاف آج کل میں ہی پرچہ کٹوا دوں گا، مگر مجھے موقع ہی نہ مل سکا۔ ایک دن اس نے اپنے گھر مجھے معافی نامے اور صلح کے لیے بلایا تھا۔ میں خوش ہوا کہ چلو اسے احساس تو ہوا۔ میں اس کے گھر گیا، مگر وہاں تو کچھ اور ہی سین تھا۔ اس نے مجھے دھوکے سے اپنے گھر بلایا تھا۔ وہاں پہلے سے ہی پولیس موجود تھی جو میرے بھائی کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا اور اقدام قتل کا مقدمہ مجھ پر درج کر دیا۔ عدالت میں یہ کہا گیا کہ میں اپنے بھائی کی جان لینے کی نیت سے اس کے گھر گیا تھا۔ عدالت میں میرے بھائی نے گواہی دی اور مجھے سزا سنا دی گئی۔ میں جیل آ گیا اور اپنی زندگی کے دن یہیں کاٹنے لگا، اس امید میں کہ کبھی نہ کبھی تو مجھے اس قید سے رہائی ملے گی نا۔ مجھے اس جیل میں آیا آج 10واں دن تھا۔ مجھے 2 سال قید مامشقت کی سزا سنائی گئی تھی۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا جس کی بنیاد پر مجھے سزا سنائی جاتی، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ غریب کے فیصلے عدالتیں بہت جلد کر دیتی ہے۔ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ میرے سگے بھائی نے مجھ پر جھوٹا الزام لگا کر مجھے جیل میں بند کروا دیا تھا اور آج میں یہاں قید تھا۔ جیل آ کر احساس ہوا کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو آزاد نہیں اس کے آگے چاہے دولت کے ڈھیر لگا دو، اسے فرق نہیں پڑتا۔ میرے ذمہ جیل کی صفائی کا کام تھا اور مجھے کہا گیا تھا کہ اگر میں اپنا کام ایمانداری سے کروں گا
तो मुझे जल्दी रिहा कर दिया जाएगा, इसलिए मैं पूरी लगन से अपना काम करता था। अभी भी मैं सफाई करने के बहाने उनकी लड़ाई सुन रहा था और हैरान हो रहा था कि ऐसी भी क्या बात है फजलू में कि सब उसके मरने के बाद उसे गुस्ल देना चाहते हैं। मुझे याद आया कि एक दिन मैं जेलर साहब के कमरे की सफाई कर रहा था। मैंने उसकी बातें सुनी थी। वो किसी से फ़ोन पर कह रहा था कि फजलू के मरने के बाद उसे गुस्ल मैं ही दूंगा, आप फिक्र ना करें। उस वक्त मुझे इल्म नहीं था कि फजलू कौन है। मैंने उस वक्त इतना ध्यान भी नहीं दिया था, मगर आज सुबह से हर एक के मुंह से उसका नाम सुन रहा था। शायद वो कैदी बहुत नेक था जिसको गुस्ल देना वो सब अपने लिए एजाज की बात समझ रहे थे। मगर फिर सोचा कि इतना ही वो नेक होता तो यहाँ जेल में क्यों होता, और क्यों, और उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसका मतलब था कि ज़रूर उसने कोई बड़ा जुर्म किया होगा। यही सब सोचते सोचते मैंने जल्दी से सफाई ख़त्म की। 10 बजे के करीब उसको बाहर लाया गया। मैंने उसे देखा तो देखता रह गया। वो एक इंतहाई हसीन और जमील आदमी था जो अपने चेहरे और हुलिये से कहीं से भी कैदी नहीं लगता था। मेरे साथ खड़े कैदी ने बताया, ये फजलू 4 बंदों के कत्ल के इल्ज़ाम में यहाँ आया था। सब कहते हैं कि ये बहुत बड़ा मुजरिम है और अदालत इसको फांसी की सज़ा नहीं सुना सकती। मगर इस बार तो अदालत ने भी हैरान कर दिया। अदालत ने उसे फांसी दे दी। यकीन नहीं आ रहा, जिसको मौत की सज़ा हो वो बेचारा तो वक्त से पहले ही मर जाता है। लेकिन फजलू को देखकर सब चौंके जा रहे थे, क्योंकि वो तो शक्ल से बिल्कुल परेशान नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो ऐसे हंस हंस कर सबसे मिल रहा था जैसे हज पर जा रहा हो। मेरे लिए ये सब देखना बहुत हैरानी का बाइस था कि एक शख्स जो कुछ देर में मरने वाला है वो हंस रहा है, बातें कर रहा है। खैर, उसे फांसी घाट की तरफ ले जाया गया और हम सब भी अपने अपने कामों में लग गए। 3 घंटे के बाद हमने देखा कि सिपाही फजलू के जनाजे को गुस्ल देने के लिए जेल के एक कोने की तरफ चले गए। हम सब भी वहाँ जाना चाहते थे, मगर हमें मना कर दिया गया कि जेलर साहब उसको गुस्ल दे रहे हैं, उस तरफ जाना मना है। मैंने अपने साथी कैदी से पूछा, क्या हर फांसी के कैदी को जेलर ही गुस्ल देता है? तो वो कहने लगा, पिछले महीने भी एक कैदी को फांसी हुई थी। तब जब उसके गुस्ल की बारी आई तो हर जेलर ये चाहता था कि वो कैदी को गुस्ल दे, जैसे ये उनके लिए बहुत एजाज की बात हो। मेरे लिए ये बात नई थी और बहुत हैरान कुन। खैर, हम सब अपने अपने सेल में चले गए और फिर कब जनाजा हुआ और बाद में क्या क्या हुआ हमें कुछ पता न चल सका। 10 दिन गुजरे थे कि एक नया कैदी जेल में आन वारिद हुआ। वो मेरी ही उम्र का लड़का था। इतने जवान लड़के को देखकर मुझे दुख हुआ। मैंने पूछा, तुम यहाँ किस जुर्म में आए हो? वो कहने लगा, मुझे चोरी के इल्ज़ाम में जेल में डाला गया है। मैंने चोरी नहीं की, मैं तो बस अपने दोस्तों के साथ गया था और मुझे नहीं पता था कि वो इस बंगले में क्यों जा रहे हैं। जब तक पता चला बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस आ गई थी और मेरे सब दोस्त मुझे छोड़कर भाग चुके थे। मैं अकेला ही वहाँ रह गया था, इसलिए सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया गया और मुझे जेल हो गई। उस लड़के की बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। उसका नाम हमजा था। मेरी हमजा के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो बहुत फुर्तीला लड़का था, अपना काम मिनटों में कर लेता था। फिर वो मेरे साथ मिलकर मेरे काम में भी मदद कर देता था। सब लोग ही उसके गर्विदा हो चुके थे। एक दिन हम दोनों मिलकर जेल की सफाई कर रहे थे जब नए जेलर ने आकर हमें फांसी वाले कैदियों के सेल में शिफ्ट कर दिया। जाने यहाँ क्या होने जा रहा था, हमारे साथ ऐसा क्यों किया गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। जिन मुजरिमों के साथ हम कैद थे वो सब लोग बहुत खतरनाक थे। मुझे वहाँ रहते हुए बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैं हमजा को देख देख कर हैरान था कि वो तो बिल्कुल आराम और सुकून से था। मैं एक जर्नलिस्ट था और अभी मेरी करियर की शुरुआत ही थी कि मेरे भाई ने हसद में आकर झूठा इल्ज़ाम लगाकर मुझे यहाँ भेज दिया। मैंने सोच लिया था कि एक बार यहाँ से निकल जाऊँ तो अपने भाई को छोड़ूंगा नहीं। मैं जेल के फारिग वक्त में कॉलम लिखा करता था। जेल की ज़िंदगी में मुझे जो जो तजुर्बात हो रहे थे वो सब मैं तरतीब से लिख रहा था। हमजा मेरी बड़ी हौसला अफजाई करता था। एक दिन मैं रात को उठा तो ये देखकर चौंक गया कि हमजा मेरे बराबर में नहीं है। या अल्लाह खैर, मेरे मुँह से बेख्तियार निकला। मैं बहुत डर गया कि ये हमजा कहाँ चला गया। अचानक एक ख्याल मेरे दिमाग में आया। मैं भागकर वॉशरूम में गया ताकि देख सकूं कि वो कहीं वहाँ तो नहीं, मगर वो वहाँ भी नहीं था। अब तो परेशानी हद से ज़्यादा हो चुकी थी। सोच सोच कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि कहीं उसे कहीं लेकर तो नहीं चले गए। मैंने सुना था कि अक्सर कैदी जेल से गायब भी कर दिए जाते थे, तो क्या उसे भी गायब कर दिया गया था? यही सब सोचते सोचते मैं लेट गया और उसकी खैरियत की दुआएं करने लगा। 1 घंटे बाद वो मुझे बाहर से आता दिखाई दिया। उसके साथ एक सिपाही था। सिपाही ने दरवाजे का ताला खोलकर उसे अंदर भेज दिया और बाहर से दोबारा ताला लगा दिया। मैं चुपचाप उसकी हरकतों सकनात देखने लगा। मैं चाहता तो उसे आवाज़ देकर पूछ सकता था कि वो कहाँ से आ रहा है, मगर जाने क्यों मैंने उसे आवाज़ नहीं दी और चुप रहा। अगले दिन मैंने जानबूझकर हमजा से पूछा कि
رات کو کسی پل میری آنکھ کھلی تو تم کمرے میں نہیں تھے، کہاں تھے؟ مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ گھبرا گیا ہو، مگر پھر جلدی ہی خود پر قابو پا کر کہنے لگا، میں واش روم میں تھا، تم نے وہاں نہیں دیکھا ہوگا۔ اس نے جھوٹ بولا تھا، یعنی وہ کچھ چھپا رہا تھا۔ ایسا بھی وہ رات کو سیل سے باہر کیا کرنے گیا تھا کہ اس نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ میں نے بھی مزید کریدنا مناسب نہ سمجھا اور چپ ہو گیا۔ اسی رات ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے دیکھا کہ جب سنتری نے کھانے کی ٹرے اندر پھینکی تو حمزہ جلدی سے کہنے لگا، تم سب لوگ ہاتھ منہ دھواؤ، میں سب کی جگہ پر ان کا کھانا لگاتا ہوں۔ میں نے جاتے جاتے چور نظروں سے دیکھا تو وہ ہم سب کی پلیٹوں میں کچھ ملا رہا تھا۔ مجھے اب یہ لڑکا مشکوک لگنے لگا تھا۔ یہ کھانے میں ایسا کیا ملا رہا تھا؟ میں نے سب کی نظر بچا کر اپنا کھانا پھینک دیا۔ رات کو سب سو گئے۔ رات کے تیسرے پہر مجھے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ دیکھا تو ایک سپاہی جیل کا دروازہ کھول رہا تھا۔ حمزہ اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر چلا گیا۔ اب مجھے ساری کہانی سمجھ میں آ رہی تھی۔ اس نے ہم سب کے کھانے میں نیند کی دوا ملا دی ہوگی تاکہ وہ جب رات کو باہر جا سکے تو کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ مجھے کچھ شک تو اسی وقت ہو گیا تھا، اس لیے کھانا نہیں کھایا تھا، مگر ابھی باقی قیدیوں کو بے سود پڑا ہوا دیکھ کر میرا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ میں چپ چاپ بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ابھی جب وہ واپس آئے گا تو اس سے صاف اور سیدھی بات کروں گا کہ تم کون ہو اور یوں ہر روز رات کو کہاں چلے جاتے ہو۔ ان سوالوں کے جواب مجھے چین نہیں لینے دے رہے تھے۔ میں لیٹا اسی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا جب مجھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ اندر آ رہا تھا۔ سپاہی نے اسے اندر بھیج کر باہر سے تالا لگا دیا اور خود چلا گیا۔ جیسے ہی حمزہ لیٹنے لگا میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے یوں بیٹھے دیکھ کر اس کے چہرے کی رنگت فق ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، میں سب دیکھ چکا ہوں کہ روز رات کو تم یہاں سے کہیں چلے جاتے ہو۔ کون ہو تم؟ کیونکہ ایک قیدی تو ایسا نہیں کر سکتا کہ اپنی مرضی سے جب چاہے باہر نکل جائے۔ اس نے گہری سانس لی اور کہنے لگا، تم بالکل ٹھیک سمجھے ہو، میں وہ نہیں ہوں جو یہاں بنا ہوا ہوں۔ میرا نام انسپیکٹر حمزہ ہے اور میں اسپیشل کرائم برانچ سے ہوں۔ مجھے یہاں پر آنا پڑا کیونکہ ہمیں خبریں مل رہی تھیں کہ جس قیدی کو بھی سزائے موت ہوتی ہے اس کو غسل دینے کی باری سب جیلرز پر لڑائی ہوتی ہے۔ ہر جیلر یہ چاہتا ہے کہ وہی قیدی کو غسل دے، حالانکہ یہ ان کی ذمہ داری نہیں۔ تو پھر مرنے والے قیدی کو جیلر ہی کیوں غسل دیتا ہے؟ اسی راز کو معلوم کرنے کے لیے مجھے ایک قیدی کا بھیس بنا کر آنا پڑا۔ تمہیں یاد ہی ہوگا تھوڑے دنوں پہلے جب ایک آدمی کو یہاں پھانسی ہوئی تھی تب بھی یہی بحث چھڑ گئی تھی کہ اسے غسل کون دے گا۔ میں نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے، اس کو ہماری جیل کے جیلر نے غسل دیا تھا، لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں اتنی شک کرنے والی کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا، شک کرنے والی ہی تو بات ہے، کیونکہ اطلاعات کے مطابق غسل دینے کی آڑ میں کچھ اور ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہو رہا ہے یہی معلوم کرنے آیا ہوں۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا کہ میں یہاں چوری کے الزام میں آیا ہوں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مجھ پر ایک جھوٹا قتل کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ کل عدالت میں میری پیشی ہے۔ میں وہاں اعتراف جرم کر لوں گا کہ ہاں میں نے قتل کیا ہے، تو پھر عدالت مجھے پھانسی کی سزا سنائے گی۔ میں اس کی بات سن کر حق دک رہ گیا اور پوچھا کہ کیا تم واقعی میں پھانسی لے لو گے؟ مگر اگر تم واقعی میں پھانسی پر چڑھ جاؤ گے تو پھر معلوم کیسے کرو گے؟ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہا، یہ تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ میرا پلان کیا ہے۔ میرے نزدیک تو وہ بیوقوف تھا جو اس طرح کا پلان بنا رہا تھا۔ اگر وہ سچ مچ کی پھانسی لیتا تو اس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا، اور اگر وہ پھانسی نہ لیتا تو وہ ہرگز معلوم نہیں کر سکتا تھا۔ اگلا پورا دن میرا تجسس میں گزرا کہ آخر کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس کی اصلیت میرے علاوہ یہاں کسی کو معلوم نہیں تھی۔ صبح ہی جیلر اسے لے کر عدالت میں چلا گیا۔ وہ وہاں سے واپس آیا تو کہنے لگا، جج نے 1 ہفتے بعد مجھے پھانسی کی سزا دی ہے۔ میں تو بس سر پکڑ کر ہی بیٹھا رہ گیا کہ پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ رات کو ہمارے سیل میں ایک جلاد رسی لے کر داخل ہوا تو میں ڈر گیا۔ مجھے ڈرتے دیکھ کر وہ کہنے لگا، تم کیوں ڈر رہے ہو؟ اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ یہ تو معمول کی کارروائی ہوتی ہے۔ پھانسی سے کچھ روز قبل مجرم کا وزن کیا جاتا ہے تاکہ اندازہ ہو سکے کہ رسی کیسی اور کتنی درکار ہوگی جو اس کے جسم کے بوجھ کو سہار سکے۔ ہر مجرم کے وزن کے مطابق رسی تیار کی جاتی ہے۔ مجرم کے وزن کے برابر ریت ایک بوری میں بھر کر اسے تختہ دار پر تجرباتی پھانسی کے عمل سے گزارا جاتا ہے۔ میرے لیے یہ نئی باتیں تھیں جو میں نے آج سے پہلے نہیں سنی تھیں۔ جلاد حمزہ کے وزن کے مطابق رسی کی پیمائش کرنے لگا۔ حمزہ مجھے بتانے لگا کہ فوری موت کو یقینی بنانے کے لیے رسی کی لمبائی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ رسی زیادہ لمبی ہونے کی صورت میں ملزم کا سر تن سے جدا بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ چھوٹی کرنے پر مجرم کی موت دم گھٹنے سے ہی ہوگی، یعنی اس میں وقت بہت زیادہ لگے گا۔ کہنے لگا کہ میرے مطابق اس طرح جان نکلنے میں 1.25 گھنٹہ لگ سکتا ہے، یعنی یہ بہت اذیت ناک موت ہوتی ہے۔ پھانسی دینے کے لیے جو رسی استعمال کی جاتی ہے وہ 3/4 انچ سے لے کر 1.25 انچ تک موٹی ہوتی ہے
اسے پھانسی سے قبل گرم پانی میں ابالا جاتا ہے اور خوب کھینچ تان کر سخت کیا جاتا ہے تاکہ اس میں لچک اور گھماؤ ختم ہو جائے۔ میں تو اس کی باتیں سن کر حیران ہو رہا تھا کہ اس کو کتنی معلومات ہے۔ کہنے لگا کہ میں اتنے دن سے روز رات کو یہاں سے نکل کر دوسرے سیل میں جاتا تھا جہاں میں ایک نکلی پھانسی کی پریکٹس کر رہا تھا، تو میرا پورا پلان یہ ہے کہ جب مجھے پھانسی دی جائے گی تو در حقیقت وہ پھانسی نہیں ہوگی، میں زندہ بچ جاؤں گا، مگر جیلر کو لگے گا کہ میں مر گیا ہوں، پھر وہ مجھے غسل دینے کے لیے لے جائیں گے، پھر اس وقت مجھے معلوم ہوگا کہ اصل میں جیلر قیدیوں کو غسل دیتے وقت کیا کرتا ہے۔ میں نے کہا اب مجھے تم سارے رازوں سے آگاہی دے ہی چکے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کھیل میں اس کے ساتھ سب ملے ہوئے تھے، جیل کے سپرنٹینڈنٹ اس کے انکل تھے۔ رات کو ہی ہم دونوں کو الگ سیل میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ رات کو خاموشی سے اس کے سیل کا دروازہ کھلا، حمزہ کے انکل جلاد کے ساتھ آتے دکھائی دیے۔ یہ وہی شخص تھا کل رات اس کی پیمائش کر کے گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کل ہی کی طرح ایک بھاری سا تھیلا تھا۔ پھانسی سے پہلے ہی پھانسی کی تیاری ہونے جا رہی تھی۔ اگلی رات کو پھر وہی عمل دہرایا گیا جو کل رات ہوا تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے، یہاں تک کہ پھانسی والا دن آ گیا۔ پلان کے مطابق جیل کا سپرنٹینڈنٹ اس کے آگے ہو کر مجمع سے مخاطب ہوا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مجرم کو پھانسی دینے سے قبل ہم مدعی سے ایک بار پوچھتے ہیں کہ وہ چاہے تو مجرم کو معاف کر دے، مگر یہاں تو یہ مجرم ایک نہیں کئی جانوں کا قاتل ہے۔ میں آپ سب کو ہی مدعی مان کر پوچھتا ہوں کہ کیا مجرم کو سزا دی جائے؟ جتنی دیر میں اس نے یہ مختصر سی تقریر کی، جلاد نے جلدی سے حمزہ کی پشت پہ بندھے ہک کو اسی رسی کی گانٹ سے جوڑ دیا اور رسی کو اوپر والی رسی سے منسلک کر دیا۔ چونکہ یہ ہک گردن کی پشت سے باندھا گیا تھا اس لیے سامنے سے نظر نہیں آتا تھا، مگر پھر بھی میڈیا اور دوسرے لوگوں کو کافی دور رکھا گیا تھا تاکہ ان کی نظروں میں یہ چیز نہ آ سکے۔ چہرے اور گردن پر سیاہ کپڑا ڈالا گیا۔ کپڑا ڈالتے ہوئے جلاد نے انگلیوں میں دبائے چھوٹے سے تیز دھار کٹر سے حمزہ کے گلے میں پڑے پھندے کو کاٹ دیا۔ اب اگر جھٹکا لگتا تو گردن کے پیچھے بندھے ہک کے سہارے وہ لٹک جاتا۔ چونکہ وہ پھندا کاٹ دیا گیا تھا اس لیے اس کا گلا گھٹنے کا امکان بہت کم تھا۔ فلموں میں پھانسی کے سینز کی فلم بندی اسی طرح کی جاتی ہے کہ بظاہر سب کو پھانسی کا پھندا نظر آ رہا ہوتا ہے، مگر در پردہ پشت پہ بندھے ہک سے وہ شخص لٹکا ہوتا ہے۔ ایسا ہی سب کچھ حمزہ کے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا دم گھٹنے لگا، مگر پھر اگلے 5 سیکنڈز کے اندر رسہ ٹوٹا اور وہ دھڑام سے نیچے گرا۔ کھلبلی سی مچی تھی۔ جلاد سمیت سب اہلکار اس کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ ایک جھمکھٹا سا بن گیا۔ جلاد نے جلدی سے اس کے گلے سے کپڑا ہٹا کر پھندا کھولا۔ اس نے بمشکل سانس لی۔ 2 منٹ اگر وہ اور لٹکا رہتا تو اس کی موت یقینی ہو جاتی۔ سپرنٹینڈنٹ وہاں سے ہٹ کر مجمع کی طرف آیا جہاں بے چینی پھیلی تھی۔ رسہ ٹوٹ گیا ہے، کچھ دیر بعد پھانسی دوبارہ عمل میں لائی جائے گی، اس نے اعلان کیا۔ سب کیمروں اور لوگوں کا رخ اب سپرنٹینڈنٹ کی جانب ہو گیا۔ اکثر ایسا ہو جاتا ہے، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک اضافی رسہ موجود ہوتا ہے، آپ لوگوں کو 10 منٹ اور انتظار کرنا پڑے گا۔ سر، مجرم کو سانس نہیں آ رہی، ایک اہلکار بلند آواز سے چیخا۔ وہ دوڑ کر آیا، ساتھ ہی 2-4 میڈیا کے نمائندے بھی بھاگے آئے۔ ڈاکٹر کو کال ملاؤ، اس کو تو واقعی سانس نہیں آ رہی، سپرنٹینڈنٹ چیخا۔ ایک صحافی نے نیچے بیٹھ کر اس کی نبض دیکھی جو ڈوب رہی تھی۔ یہ مر رہا ہے، اس کی دھڑکن ڈوب رہی ہے، لگتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ دوسرے نے رائے دی۔ انکل اب تھوڑا پیچھے ہو کر کھڑے ہو گئے تھے۔ خطرے والی بات تو نہیں ہے، میں نے تسلی چاہی۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے انکل کہنے لگے، تم فکر نہ کرو، یہ سب پلان کے مطابق ہو رہا ہے۔ ابھی کچھ دیر میں آ کر ڈاکٹر حمزہ کی موت ڈکلیئر کر دے گا۔ وہ بے ہوش نہیں ہے، بس ناٹک کر رہا ہے۔ ایسا ہی ہوا۔ حمزہ کی نبض دیکھ کر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ مر چکا ہے، اب اس کو غسل دے دیا جائے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ سب لوگ اسے وہاں سے لے گئے۔ جیلر مجھے بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کو فون پر بات کرتے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آج پھر ایک قیدی کو پھانسی ہوئی ہے، میں اس کو غسل دینے جا رہا ہوں، میرا انعام تیار رکھنا۔ میں نے سوچا اب پتہ نہیں حمزہ کے ساتھ کیا ہوگا۔ میں اس کے لیے دعائیں کرنے لگ گیا۔ ہم سب قیدی اس وقت جیل کے احاطے میں موجود تھے اور حمزہ کو غسل دینے کے لیے جیلر جا چکا تھا۔ بمشکل آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ شور سنائی دینے لگا۔ تھوڑی دیر میں اسپیشل برانچ والے بھی آ گئے۔ پتہ چلا کہ جیلر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس جیلر کا بیان ٹی وی پر چل رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں اس جیل میں پچھلے 3 سالوں سے جیلر ہوں اور جس بھی قیدی کو پھانسی دی جاتی ہے اسے میں ہی غسل دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں قیدیوں کے جسم سے ایک ایسی چیز چوری کر لیتا ہوں جو بازار میں لاکھوں کی بکتی ہے۔ آج کل سائنسدانوں اور مختلف ڈاکٹروں کو اپنے تجربات کے لیے انسانوں کے بون میرو کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں غسل دینے کے بہانے ان کا بون میرو نکال لیتا تھا اور اس کو لاکھوں میں بیچتا تھا۔ میں اس کام میں اکیلا نہیں تھا بلکہ کئی اور جیلر بھی میرے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ ہم نے یہ سب
جو بھی کیا صرف اور صرف پیسوں کی لالچ میں کیا۔ اس کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ حمزہ مجھ سے ملنے آیا تو کہنے لگا، دیکھو میرا پلان کامیاب ہوا۔ یہ پچھلے کئی سالوں سے ایسا ہی کر رہا تھا، مگر ہمارے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا، اس لیے مجھے اپنی نقلی موت کا ڈرامہ کرنا پڑا۔ میں نے پوچھا، تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کہنے لگا، جب اس نے مجھے غسل دینے کے لیے لٹایا تو کال پر ایک ڈاکٹر کو فون کر کے اس سے بات کرنے لگا۔ اس سے پہلے وہ دونوں مل کر کچھ غلط کرتے، میں نے فوراً اٹھ کر ان پر گن تان لی اور باقی ساتھیوں کو ریڈ کرنے کا اشارہ دے دیا۔ میں نے ایسے پولیس والے کم ہی دیکھے تھے جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے مقصد کو تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ حمزہ بھی انہی میں سے ایک تھا۔ وہ تو چلا گیا اور میں وہیں رہ گیا۔ میری سزا تو ابھی بڑی لمبی تھی، لیکن ایک دن عجیب بات ہوئی۔ مجھے نئے جیلر نے بلایا اور کہا، پولیس کو تمہاری بے گناہی کے کچھ ثبوت ملے ہیں، اس لیے آج تمہاری عدالت میں پیشی ہے۔ میں بے یقین سا تھا، مگر جب عدالت میں مجھے باعزت بری کر دیا گیا، پھر مجھے یقین آیا کہ میں رہا ہو گیا ہوں۔ عدالت نے مجھے رہا کر کے میرے بھائی کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ مجھے بہت حیرانی تھی کہ پولیس تو خود میرے بھائی کے ساتھ ملی ہوئی تھی، ان کو مجھ پر ترس کیسے آ گیا؟ لیکن وہاں حمزہ کو دیکھ کر میں سب سمجھ گیا۔ یقیناً میری رہائی کے پیچھے اسی کا ہاتھ تھا۔ اس نے جیل کی دوستی نبھائی تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ اور میں پکے دوست بن گئے، اور آج تک ہماری دوستی قائم و دائم ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔